السلام علیکم. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ کافی دیر انتظار کیا. سیکرٹری بابر صاحب کا شکر گزار ہیں ہم کہ اس نے آپ کو تفصیلی طور پہ ہمارا ریزولوشن سنایا. میں جو ہمارے مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 95th برتھ ڈے ہوتا, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 95th سالگرہ پہ ہم نے یہ سی میٹنگ بلایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے خراج تحسین بھی پیش کیا, اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو دیا ہوا امانت ہے وہ ہمارا 1973 کی آئین ہے, جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر, جس کی بحالی کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی, جس کا اصل شکل میں بحال کرنا کا اعزاز صدر زرداری نے اپنے دور میں 2007 سے لے کے 2013 تک 18ویں ترمیم کی صورت میں, NFC ایوارڈ کی صورت میں, وہ جو 1973 کے آئین کے سارے وعدے تھے وہ پورے کرنے کے لیے ہم نے اپنے قدم, اپنا کردار ادا کیا. اور اس سال 2023 is the golden jubilee year of the 1973 Constitution of Pakistan. So the People's Party Central Executive Committee has decided that People's Party will observe and celebrate with full fervor the global golden jubilee year. اور یہ پورا سال جو ہے ہم اپنے 1973 Constitution کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. چاروں صوبوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ایونٹس رکھے جائیں گے, اور پورے سال ہم پاکستان کے جمہوری سفر جو ہے, پاکستان کی جو وفاقی اسلامی جمہوری آئین کا ہم پورا ہمارا جو آئین ہے اس کے بارے میں ہم سیمینارز بھی رکھیں گے اور ہم ایونٹس بھی رکھیں گے, اور سارے صوبے میں اس کے اوپر بات کریں گے تاکہ ہم اپنے اچیومنٹس کو بھی اکنالج کر سکتے ہیں, اگر جو چیلنجز ہے اس پہ بھی غور کر سکتے ہیں. جو نیا نسل ہے جن کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے اس آئین کے لیے ہم نے, آپ نے سب مل کے جدوجہد کی, کتنا قربانیاں دی گئی تاکہ آج کے جو نوجوان ہیں ان کو ووٹ کا حق ملے, ان کو بولنے کا آزادی ملے. بہت سے جو ہمارے صوبے کے جو حقوق ہے, اپنے وسائل کا مالکی ہے, کس طریقے سے ہم نے یہ سب کچھ اچیو کیا, اور اس اپنے اچیومنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ کام کریں. تو یہ ہمارا پہلا ایجنڈا آئٹم تھا. دوسرا جو ایجنڈا آئٹم تھا وہ ہمارا جمہوریت پہ, ہیلتھ آف پاکستانی ڈیموکریسی پہ کافی تبصرہ ہوا, اور جہاں ہم جو پچھلے جنوری 5 میں جب اسی CC نے لاہور میں اجلاس رکھا تو وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عوامی مارچ کریں گے. وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ غیر جمہوری قوتوں کا ہم جمہوری مقابلہ کریں گے. وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ سلیکٹڈ کو ہم خدا حافظ کریں گے. اور ہم نے پورا میں نے ایکچولی پاکستان پیپلز پارٹی کی CC کو مبارکباد دیا کہ جب بھی آپ تحریک کا فیصلے کرتے ہو تو آپ وہ کام کر کے دکھاتے ہو. ہم نے وہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ جو 10 سال کا سازش تھا 18ویں ترمیم کے خلاف, NFC ایوارڈ کے خلاف, جمہوری آزادی کے خلاف, پارلیمانی نظام کے خلاف, 1 یونٹ واپس لے آنے کا جو سازش تھا, یہ سارے سازشیں کو آپ نے ناکام کروایا, اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو آئینی عدم اعتماد کے تھرو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پارلیمان نے اپنا وزیر اعظم کو گھر بھیجا. تو یہ تاریخی کامیابی ہے, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار ہے. ہم نے اس بات کو بھی نوٹ کیا کہ ہمارا جو عزم تھا اس موومنٹ کا, ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے, اپنے کانسٹیٹیوشنل سپیس میں رہ کے کام کرے. ہم نے اس بات کو بھی ویلکم کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہے. ہم نے اس بات کو بھی ویلکم کیا کہ سابق آرمی چیف نے اپنی تقریر میں یہ جو غلط باتیں تھے ان کو بھی تسلیم کیا, اور آگے کا جو لائے عمل ہے وہ پورا اپنا
ادارہ کو نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات سامنے رکھا گیا کہ آگے جا کے ہمارا اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا، اپنا جو آئینی دائرے ہیں اس میں ہی رہ کے کام کریں گے. تو ہم نے CEC کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا CEC کا پلیٹ فارم سے اس بات کو بھی ویلکم کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جب کہ یہ وعدہ کیا گیا ہے، اب ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ یہ وعدہ کو ہم نے حقلی اور عملی شکل دینا ہے اس کو. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پارلیمان کی بہتری کے لیے، پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے جو پارلیمان کی ورکنگز ہے اس میں بھی ہم بہتری لے کر آئیں. لیکن جو ہمیں سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے وہ اس وقت جو پاکستان میں پولرائزیشن ہے، جو پاکستان میں نفرت کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے، تقسیم کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے، مائی وے اور دا ہائی وے کی سیاست کیا جا رہا ہے، مجھے نہیں کھیلنے دیں گے تو میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا کہ سیاست کیا جا رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک خطرہ ہے، ہمارا سیاست کے لیے ایک خطرہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارا جمہوریت کے لیے ایک خطرہ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، ہمارا ایک تاریخ ہے، ہمارا ایک لیگیسی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے معاشرے تباہ ہو رہا ہو، پاکستان کی سیاست تباہ ہو رہا ہو، اس لیول تک نفرت پہنچایا جا رہا ہے کہ وہ تقسیم ہر جگہ نظر آ رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کا رول ادا کرے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے سیاسی جماعتوں کے لیے، سارے جمہوری قوتوں کے لیے، سارے ادارے کے لیے، ہمارا سیاست کے لیے ہم نے سمجھا ضروری ہے کہ ہم مل کے کام کریں، محنت کریں کہ کوڈ آف کنڈکٹ اسٹیبلش کیا جائے. اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ساری سیاسی جماعتیں اپنا سیاست کریں. اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ساری سیاسی جماعتیں اس کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کے اپنے الیکشن کیمپین چلائیں. ہم چاہیں گے کہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ہم اپنے آپ کو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا ہم حکومت میں ہو، اپنے آپ کو اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق پارلیمان میں ہمارا کردار ہونا چاہیے. اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کو، اس کانسیپٹ کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی بنا رہی ہے، اور یہ کمیٹی ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ یا نیا COD کو بنانے کے لیے سارے سیاسی جماعتیں سے رابطہ کریں گے، جو پارلیمان میں ہے اور جو پارلیمان سے باہر ہے ان سے بھی رابطہ کریں گے کہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس کے علاوہ، کرائسس کی پالیٹکس کے علاوہ، اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے، صحیح سمت پہ آنا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم واقعی دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس پہ سیریس کام ہونا پڑے گا. اور وہ کام شروع کرنے کے لیے، اس کام میں اپنا پروگریس دکھانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کلیئر اور کنسسٹنٹ لائن رہا ہے جہاں تک دہشت گردی اور انتہا پسندی کی بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اور انتہا پسند پاکستان کے دشمن ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اور انتہا پسند انسانیت کا دشمن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انتہا پسند اور دہشت گرد ہمارے مذہب اسلام کے دشمن ہیں. اور اس لیے ہم ان سے جو اپیزمنٹ کا پالیسی چلتا آ رہا ہے، جو خان صاحب کا اپیزمنٹ کا پالیسی چلتا آ رہا ہے، ہم اس کا سخت مخالفت کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا اور آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اپیزمنٹ پالیسی کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا وہی سلوک ہونا چاہیے جو ہم کسی اور کرمنل کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتے ہیں. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو فیصلے تھے ان کو سراہا، ان کو ویلکم کیا، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ اب پروپوزل ہے کہ جو نیکسٹ سٹیپ ہے، ہمیں پارلیمان کو آن بورڈ لینا پڑے گا. اور ہم اسپیکر راجہ پرویز اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں فرام دا پاکستان پیپلز پارٹی سائڈ
کہ وہ پارلیمان کا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ جیسے ہی مناسب ہو، جیسے جب بھی وہ اسکیجول ہو سکتا ہے، وہ جلد از جلد بلایا جائے، تاکہ سارے سیاسی جماعتوں کو اس اہم ایشو کو آن بورڈ لے، پارلیمان کو آن بورڈ لے، پارلیمان کا اونرشپ ہو، اور پارلیمان کے اونرشپ کے مطابق ہم پھر یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ اکانومی کے تھا۔ اکانومی کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سی میں مجھ سے بہت سے سوالات کیے گئے، تو ہم نے سمجھا کہ مناسب یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی نوید قمر صاحب کی سربراہ میں اپنے معیشت کے بارے میں جو تجویز ہے ان کو آگے رکھنے کے لیے ایک ہم کمیٹی بنا رہے ہیں۔ وہ کمیٹی میرے پارٹی میں جو بھی آج بھی سوالات اٹھے یا جو اٹھتے رہتے ہیں ان کا جائزہ لیں گے، اور پھر وزیر خزانہ سے جو ہے نوید قمر کا اور پیپلز پارٹی کا جو معیشت کے بارے میں کمیٹی ہے وہ ان ایشوز کو ضرور ان کے سامنے رکھیں گے، ان کے سامنے اٹھائیں گے، انشاءاللہ تعالی مل کے ان کا ہم حل بھی نکالیں گے۔ اب ایسے ہو کہ میں اپنا ہینڈ رائٹنگ پڑھ سکوں۔ ہاں، پانچواں جو پوائنٹ تھا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات کے حق میں ہے کہ الیکشنز ٹائم پہ ہو، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جلدی الیکشنز کا مخالفت کر رہے ہیں تو ہم ضرور ڈیلیڈ الیکشنز کا مخالفت کریں گے، کر بھی رہے ہیں، اور آگے جا کے اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ذہن میں یہ آیا کہ وہ چلے جنرل الیکشنز ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم پہ ضرور ہو، لیکن اگر کسی کا یہ غلط فہمی ہے کہ وہ الیکشنز ڈیلے کروا سکتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا مخالفت نہیں کریں گے، تو یہ ان کا غلط فہمی ہے۔ ہم آج سے اس بات کو کلیریفائی کرنا چاہیں گے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشنز میں بہت ٹائم ہے، اور آئینی اور قانونی طور پہ وہ ضرور ٹائم پہ ہوگا، اکتوبر نومبر، جب بھی whatever the legal responsibility ہے، پر یہ کلیئر کروانا چاہیں گے کہ ہمارا مسلسل یہ موقف رہا ہے، تاریخی موقف رہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے، ٹائم پہ ہوں گے، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، ٹائم پہ الیکشنز ہونا چاہیے، چاہے وہ جنرل الیکشنز ہو یا لوکل باڈی الیکشنز ہو۔ سکسth پوائنٹ جو آج خاص طور پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 95th سالگرہ پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں دلوا سکے، اور میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں پورا قوم سے، وہ سارے ادارے سے جن کا انصاف دینے ان کا ذمہ داری ہے، کہ یہ اس کا کیا جواب ہے؟ میں کیا جواب دوں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کہ ہم محب وطن جماعت ہیں، ہم سب سے پیٹریوٹک جماعت ہے، اور ہم وفاق پرست جماعت ہیں، سارے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں، عوامی جماعت ہے، عوام کے حق کی بات کرتے ہیں، عوام کے لیے معاشی انصاف کی بات کرتے ہیں، جو آئین کا بانی ہے، جو جمہوریت کا بانی ہے، جو پاکستان بچانے والا ہے، جو پاکستان کے عوام کو آواز دینے والا ہے، جو آپ سب کو ووٹ کا حق دینے والا ہے، جو پاکستان کی نمائندگی دنیا بھر میں کرتا تھا، جو OIC کا پہلا منتخب، OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا پہلا منتخب سربراہ چیئرمین تھا، اس قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے ہو تو آپ کس کو انصاف دیں گے؟ ہمارا مطالبہ ہے اعلی عدلیہ سے کہ فوراً جو ہمارا جوڈیشل ریفرنس شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آپ کا عدالت میں 12 سال سے پینڈنگ ہے، اس کیس کو فوراً سنا جائے۔ ہم حکومت وقت سے، اپنا ہی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپنا وزیر قانون سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ریفرنس کو ایک بار پھر یہ کیس چلے، اور ہمیں انصاف چاہیے۔ اگر آپ قائد عوام کو انصاف نہیں دے سکتے ہو تو آپ پھر عدالت بند کرے،
تالا لگا دے, پاکستان کے عوام کو بتا دے کہ ہم قائد عوام کو انصاف نہیں دے سکے, آپ ہمارے پاس نہ آئے انصاف مانگنے کے لیے. مگر یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آج آپ کے سامنے دوسرا نسل ہے. پہلے شہید بی بی اپنی پوری زندگی 30 سال جدوجہد کرتی رہی کہ اس کو انصاف چاہیے تھی, اور اب شہید بی بی کا بیٹا قائد عوام کا نواسا آپ کے سامنے 9 سال سے میں یہ انصاف کا مطالبہ کر رہا ہوں. حکومت کی طرف سے ریفرنس ڈالا گیا تو میں نے خود بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمن, بطور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا, میں نے خود اپنا اپلیکیشن بھی ڈالا ہے کورٹ میں کہ قائد عوام کو انصاف دیا جائے, کہ قائد عوام کا عدالتی قتل کا کیس کو ریویو کیا جائے. تو آج بھی انہی عدالتوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان عدالتوں نے جو ماضی میں جو بھی کچھ ہوا ہے, ہم موجودہ عدالت کو ضرور ذمہ دار نہیں ٹھہراتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ وقت کے لوگوں نے, کچھ انڈیویجولز نے یہ فیصلہ لیا, لیکن اگر ہم نے اس ادارہ سے ان کا کیا ہوا داغ کو دھونا ہے, پاکستان کے عوام کو, چارے صوبوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام چلتا ہے, تو ہمیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف پہنچانا پڑے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. کنڈی صاحب جو ہے انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی, آپ سے کچھ سوال. کنڈی صاحب کا آپ ابھی آپ نے کہا کہ جو آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ اس کو پارلیمنٹ سے باہر جو ہے وہ حل کیا جائے گا, تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں باقی پارلیمنٹ اتنی پاورفل ہو گئی ہے کہ دہشت گردوں سے جو ہے وہ آپ بات کرنے کے علاوہ ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے, کیونکہ آپ کو اور سیاسی جماعتوں کو انہوں نے کل پرسوں دھمکی بھی دی ہے کہ وہ ان کے خلاف نہیں ہوگی. تو جہاں تک دھمکی کی بات ہے, یہ لوگ موت سے ڈرتے ہوں گے, ہم نہیں ڈرتے. ہم پہلے بھی انتہا پسندوں کا مقابلہ کرتے ہیں, ہم پہلے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں, اور اس فتنہ سے, اس فساد سے, جس نے میرا مذہب کو بدنام کیا, جس نے میرے ملک کو بدنام کیا, جس نے میرے ملک کے بچوں تک کو نہیں چھوڑا, ان کو بھی شہید کیا. اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا, ان کے سامنے ان کے پروفیسرز کو جلایا. میں ان کو دہشت گرد کہتا ہوں, میں ان کو انتہا پسند کہتا ہوں, میں ان کو انسان نہیں مانتا ہوں. تو ان کا دھمکیاں اپنی جگہ, ہم اپنا نظریہ پہ, اپنا موقف پہ قائم ہیں اور اپنا کام کرتے رہیں گے. پارلیمان جتنا کمزور ہے, جتنا مضبوط ہے, میں جانتا ہوں پارلیمان آج بھی اس ملک کا سب سے طاقتور ادارہ ہے. پارلیمان اس ملک کا نمائندگی, اس ملک کے عوام کا ادارہ ہے. اگر اس ادارہ کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ کو کمزور لگ رہا ہوگا, مگر اگر اس ادارہ کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ہم پاکستان کا ہر مسئلہ کا حل نکال سکتے ہیں. اور ہم نے ماضی میں بھی پارلیمان کے اونرشپ کے ساتھ, پارلیمان کا بیکنگ کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا, دہشت گردوں کو شکست دلوایا. افسوس کے ساتھ کہ پارلیمان کی پیٹھ پیچھے جو ان دہشت گردوں کا سیاسی فرنٹ مین ہے عمران خان صاحب, اس نے ان کو بچانے کے لیے, ان کے جرائم کو دھونے کے لیے ایسے قدمے لیے جو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے خلاف تھا. عمران نے ان دہشت گردوں کو جیل, جو کہتا تھا میں کسی کو NRO نہیں دوں گا, اس کا مطلب یہ تھا کہ میں صرف دہشت گردوں کو NRO دوں گا. اور سب سے پہلے اس نے اے پی ایس میں ملوث دہشت گردوں کو اپنا حکومت میں جیل سے پہلے باہر, پھر ملک کے باہر چھوڑا, ادھر نہیں رکا. پھر اس نے فیصلہ کیا کہ جو سارے پاکستان سے تعلق رکھنے دہشت گرد ہیں, جو افغانستان کی جیل کے قیدی تھے, ان کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ آئے, واپس آئے, ہتھیار بھی نہ چھوڑے, دہشت گردی بھی نہ چھوڑے, آپ آئے اور پاکستان میں رہے. اس کے نتیجے میں آج ایک بار پھر ہمیں اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. مگر میں اس قوم کا, ہمارے عوام کا بہادری, ہمارے ادارے کا دلیری, ہم سب جانتے ہیں کس طریقے سے ماضی میں بھی ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور آج بھی ہم مقابلہ کرنے جانتے ہیں. مگر آپ ایشوز کو اگنور کر کے, ان کو اپیز کر کے,
ڈبا کے یہ نہیں، وہ طریقہ صحیح نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ واقعی دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جنرل صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ نے آج یہ بتایا کہ کچھ قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو، اس سے پہلے تو ہم یہ باتیں سنتے تھے عمران خان بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے، تو وہ کون سی سیاسی قوتیں ہیں یا غیر سیاسی قوتیں ہیں؟ دیکھو دوسرا سوال ایک ون ایٹ اے ٹائم کے متعلق ایم کیو ایم نے آپ کے اس دن کے جو خطاب کیا چیف منسٹر ہاؤس میں، اس کے بعد ایم کیو ایم نے بڑا سخت اس کا جواب دیا اور ایم کیو ایم نے کہا وفاقی حکومت کو بھی چھوڑنے کی دھمکی دے دی اور کہا کہ ہم سے جو کمٹمنٹ کی گئی ہلکا بندوں سے متعلق یا دیگر وہ پوری نہیں کی گئی، تو آپ اس میں تو جہاں تک تاخیر اور جلدی، میرا مقصد یہ تھا آپ سب سے کلیئر کرنے کے لیے کہ چاہے وہ ارلی ہو یا لیٹ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی دونوں صورت میں اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ہم آئین اور قانون کے مطابق ٹائملی الیکشنز چاہتے ہیں۔ جہاں تک ایم کیو ایم کے سوالات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے چلنے کرنے کا عزم ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے کام کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا بلدیہ کا نظام ہے اس میں جتنا بہتری آ سکے وہ آئے۔ میں اس کے باوجود کہ وفاقی حکومت میں بھی ہم اتحادی ہے، مگر صوبائی حکومت میں ان کی نمبرز کا ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنا صوبائی حکومت چلائے۔ اس کے باوجود ہم جگہ جگہ نہ صرف وعدے کے مطابق، اس وعدہ کے مطابق گورنر بھی بنا، ایڈمنسٹریٹر بھی بنا، مگر جو ہمارے وعدے میں شامل نہیں تھے، مثلا میرا ڈاکیومنٹ میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا تھا کہ ہم صوبائی حکومت سے بھی فنڈز ان کو دیں گے، لیکن ہم صوبائی حکومت کی طرف سے بھی ان کے ممبرز کو بجٹری سپیس دیا جا رہا ہے۔ تو میرے طرف سے جو بھی مجھ سے کیا جا سکتا ہے ایم کیو ایم کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، ہمارا اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے، میں ماضی بھی کرتا رہا، آج بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ساتھ یہ بھی نہ پیپلز پارٹی سے ایٹ لیسٹ یہ امید نہ رکھے کہ ہم کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی جمہوریت کے خلاف کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ وہاں ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جہاں ہم ہر کسی کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہے، آگے بھی کام کرنا چاہتے ہیں، ہم سے غیر جمہوری یا غیر آئینی یا غیر قانونی امیدیں نہ رکھا جائے۔ جی سر صاحب، سر یہ بتا دیجیے گا، ایک جانب آپ سب کہہ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی نیوٹرل ہو گئی، لیکن کراچی میں پی ایس پی اور ایم کیو ایم کو ملانے والے کون ہیں؟ اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں کچھ باپ کے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں، تو وہ کیا زرداری صاحب کی کوشش سے آ رہے ہیں یا کسی اور کی کوشش کے، اور ان دونوں کو ملانے والے کون ہیں؟ کیا باقی ایکٹیویٹی نیوٹرل ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ادارہ کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ اب نیوٹرل ہوں گے، اور ان کا نیوٹرلٹی اب ٹائم ثابت کرے گا کتنے نیوٹرل آگے جا کے رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں، پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جہاں یہ اعلان کیا گیا ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس ایکٹیویٹی کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور آگے بھی ہم ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا میں سمجھتا ہوں کہ 100% ایک دن میں پرفیکٹ ہوگا؟ 70 سال کے لیے آپ ایک طریقے سے چل رہے تھے، اچانک راتوں رات سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ٹرانزیشن کے موقع پہ ہیں، اور اس ٹرانزیشن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، جمہوری قوتیں دیکھنا چاہتے کہ یہ ٹرانزیشن مکمل ہو، اور ہم اس ٹرانزیشن کو مثبت طریقے سے کریں، اور اپنے لیے پارلیمان کے لیے سپیس لیا کریں، اور باقی ادارے کو جو اپنے دائرے میں واپس ہم ادھری تک محدود رکھیں۔ جہاں تک ایم کیو ایم اور پی ایس پی کی بات ہے، ان سے پوچھا جائے کہ کس نے ان کو تروایا، اور پھر ان سے پوچھا جائے وہ اگر واپس آ رہے ہیں کیسے جوڑ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اگر وہ مل کے کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں مناسب ہوگا۔ جہاں تک صدر زرداری کی بات ہے، میرے خیال میں یہ بہت ناانصافی ہے، اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے اس کو تروایا گیا۔ پیپلز پارٹی ان غیر جمہوری قوتوں کا نشانہ 1 سال سے نہیں، ہم تو اپنے بنیاد سے لے کے آج تک ان کے نشانے پہ رہے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کو جمہوری طریقے سے جواب دیا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری اور سیاسی قدم اٹھائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدر زرداری اگر کسی کو دعوت دیتا ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا، تو بھاگتے ہوئے آتے ہیں، کسی اور کا اشارہ نہ ہمیں چاہیے، نہ ہمیں ضرورت ہے۔ جو سب سے مزہ کی بات ہے
کہ وہ جماعت جس کا بنیاد صرف اس لیے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ جماعت بننا ہے، جن کا انگلی سے لے کے ڈائپر چینج تک حمید گل کا ہم نے دیکھا کردار، اور 2018 کا کردار ہمیں دیکھا، جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فیبروری سے پہلے غیر آئینی طریقے سے سیاست میں مداخلت کی، اس کا فائدہ کس کے حق میں تھا آپ سب کے سامنے ہے، جس کا پوری کی پوری سیاست، پوری کی پوری سیاسی تاریخ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جڑا ہوا ہے، اور جو آج بھی اپنا مستقبل اسی میں دیکھتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا اگر سیاسی رول ہوگا تو ان کا سیاسی مستقبل ہوگا، جو آج بھی جمہوریت کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا ہے، اتنا بھی نہیں مان رہا ہے کہ اس سے غلطی ہوا، یہ بھی نہیں مان رہا ہے کہ یہ سلیکشن جو میں نے کیا یہ سب کچھ غلط تھا، اب میں اصل جمہوری پسند نظریاتی ہو کہ آپ کسی، یہ نہیں کہہ رہا، یہ شکایت کر رہا ہے، بچوں کی طرح رو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرا ہاتھ کیوں چھوڑا، ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑو تاکہ میں اس ملک کا بیڑا غرق کروں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ مطلب 6 مہینے پہلے یہ شخص ملک کا وزیر اعظم تھا۔ کیا پاکستان کے عوام بھول چکے ہیں کہ 6 مہینے پہلے ہمارا حالات کیا تھے، کس نہج پہ پہنچ چکے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر جو جمہوری بحران پیدا ہوا، جو معاشی بحران پیدا ہوا، جو آپ سب سے آزادیاں سلب کی گئی، کہ ہم 4 سال کا بحران چند مہینوں میں پورا کریں گے؟ وہ بالکل نہیں۔ تو آئی تھنک دیٹ اٹس ویری کلیئر کہ کچھ کو تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت بحال ہو، کچھ کو تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت ترقی کرے، کہ پارلیمانی نظام ترقی کرے، اور ایک سائڈ اتنا دکھی ہے کہ سیاست سے لا تعلقی کا اعلان ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ جانتے ہیں کہ ان کا سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہوگا، کوئی سلیکٹڈ کا اگر کوئی سلیکٹ کرنے والا نہیں رہے گا تو سلیکٹڈ وزیر اعظم کیسے بنے گا، اور اسی بات کا ماتم ہو رہا ہے۔ اس لیے ان کو پتا ہے کہ وہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں جیت سکے، اور آج بھی وہ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر وہ نہیں جیت سکتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اب تو پتنی 80 ایئر اولڈ تک تو وہ پہنچ چکا ہے، زندگی کے آخریت میں پہنچ چکا ہے، اب اس سے پہلے جو ہوا وہ تو ہو گیا، اب آگے جا کے اپنی زندگی کی آخریت میں بھی تو یہ کوشش کرے کہ آپ ایک جمہوری آدمی بن، سیاسی آدمی بن، آئے پارلیمان میں آ کے بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرے۔ مذاق بنا ہوا ہے، مطلب اپوزیشن پارلیمان کا اس کے پاس 2 صوبے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اور پختونخوا اس کے پاس، اور 6 مہینے ان صوبوں میں ایک ٹکا کا کام نہ ہوا ہو۔ سیلاب صرف سندھ میں تو نہیں پہنچا ہے، سندھ میں تباہی ہوا، بلوچستان میں تباہی ہوا، مگر جنوبی پنجاب اور جنوبی پختونخوا میں بھی تباہی ہوا ہے۔ کیا وہاں کے وزیر اعلیٰ ایک دفعہ سیلاب متاثرین کا حال پوچھنے تک گئے ہیں؟ کیا وہ ان کو مدد کرنے کا امکان رکھتے ہیں؟ پنجاب میں جس طریقے سے ریل اسٹیٹ مافیا کو کھلا چھوٹ دیا گیا ہے کہ وہ جس ٹکڑا پنجاب کا قبضہ کرنا چاہے وہ قبضہ کر سکتے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پہلے گوگی کا کرپشن بزدار کرتا تھا، اب گوگی کا کرپشن جو ہے وہ پرویز الہی کروا رہا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیا یہ مذاق ہے؟ پختونخوا میں دہشت گردی کا آگ سب کو نظر آ رہا ہے، دہشت گردوں نے ایک پیرالل حکومت کا اعلان کر چکا ہے، مختلف علاقوں کو اپنا نمائندے کے اعلان کر چکا ہے، وہ بھٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، وہ اپنا فوج کو، اپنے پولیس مین کو، 100 سے زیادہ پولیس آفیسرز کو شہید کیا گیا ہے پختونخوا میں صرف، اور ان کا وزیر اعلیٰ ان کے جنازے پہ نہیں پہنچتا، ان کے اپنے پولیس جب شہید ہو جاتے ہیں تو وزیر اعلیٰ پختونخوا غائب ہوتا ہے۔ میرا خیال میں یہ تو اپنا ہی ملک کے خلاف
नाइंसाफी है। अपना अना को, अपना जिद को मईशत से भी ज्यादा अहमियत, जमहूरियत से भी ज्यादा अहमियत और हमारा शहीदों का लहू से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। ये पाकिस्तान के अवाम जानते हैं, हम सबको जानते हैं, पीपल्स पार्टी को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, और अब इसको भी जानते हैं। वो जानते हैं कि ये तब्दीली के नाम पे तबाही बेच रहा था। एक दफा उसको भुगत के देख लिया है कि किस तरीके से पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट किया गया, मुआशी तौर पे दिवालिया कर दिया गया, सियासत में बहरान पैदा किया गया। फिर से इसको वापस इक़्तिदार में पाकिस्तान के अवाम नहीं आने देंगे। छोटे से दो सवाल है। एक तो आप जब छोटा सा एक तस्वीर सर, आप जब इजलास कर रहे थे तो उस वक्त परवेज इलाही का एक बयान आया और उसने कहा है कि पीटीआई वाले जो है उनको कहा कि 25 तारीख को आपकी ज़ुबान लटक रही थी और उन्होंने पीटीआई को सख्त तनकीद का निशाना बनाया परवेज इलाही ने। और दूसरा वो कह रहा है मैं एतमाद का वोट नहीं लूंगा, ये परवेज इलाही ने कहा है, भली अदालत कुछ भी करे, गवर्नर का हुक्म गैर आईनी था। दूसरा छोटा सा सवाल है, आपने एक तस्वीर क्या निकलवाई, उस पर उधम मच गया है। आपने बच्चों के साथ एक तस्वीर निकलवाई, उसमें आपने अपने नाना की रवायत बरकरार रखी, वो तस्वीर में हमने देखी, आपने अपनी वादा की रवायत बरकरार रखी। क्या ये जुर्म है आपका कि आप अपने बड़ों की रवायत को बरकरार रखें? तो आप पर इतनी तनकीद हो, आपके जूते कौन से जो है वो खुदा ना खास्ता। जहां तक आपका पहला सवाल है, परवेज इलाही साहब एक बड़ा सीनियर सियासतदान है इस मुल्क का, और उसने सोच के अगर कोई बयान दिया होगा, उसने सोच के दिया होगा। मेरे वैसे हमारा इत्तेहाद के अंदर आई अंडरस्टैंड कि माजी में बहुत गलत रवैया अपनाया गया, मगर मेरा तो अपने जमात में भी और अपने इत्तेहादियों में भी हमेशा मेरा मशवरा यही रहा है कि हमें सियासी फोर्सेस को इंगेज करना चाहिए, इंगेज रखना चाहिए, माजी को भूलना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए रास्ता ढूंढना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे क्यू लीग ने स्टेप्स लिए जिससे काफ़ी दुख जगह जगह पहुंचाया गया और उसका अजाला करने के लिए टाइम शायद लगे। जहाँ तक एतमाद का वोट है उसको तो लेना पड़ेगा। अगर उसने वजीर आला रहना है तो एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। हम किसी गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी काम को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सियासी और कानूनी और जमहूरी लड़ाई होगा और जो मुनासिब लोग हैं इस पे वो बात करेंगे। जहाँ तक आप हमारे दौरे की बात कर रहे हो, हम तो मुसलसल जाते रहते हैं। दादू तो हमारा समझो दूसरा ही घर है, और ख़ास तौर पे अब जिस सैलाब के बाद जो हमने अपने आंखों से पूरा मुल्क में देखा है, चाहे वो जनूबी पंजाब हो, बलोचिस्तान हो, सूबा सिंध हो, जगह जगह जैसे मैं कहता आ रहा हूँ कि ये क़यामत से पहले एक क़यामत था। और मैं एक स्कूल बिल्डिंग में गया था उस दिन। मैं इसलिए स्कूल बिल्डिंग में गया था ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं, पाकिस्तान को समझा सकूं कि ये ना सिर्फ एक मौसमी तब्दीली का क्राइसिस है, ना सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस इसके नतीजे में वाटर बॉर्न डिजीज़ से ले रहे हैं, ना सिर्फ एक मुआशी बहरान पैदा किया गया है, हमारा ज़रात से लेके पत्नी कहाँ तक नुकसान पहुंचा है, मगर एक तालीम का क्राइसिस भी पैदा हुआ है। मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, आज भी रिपीट करता हूँ कि सिंध के 47% हमारे जो तालीमी इदारे थे, इस सैलाब के बाद 47% of Sindh's educational infrastructure has either been damaged or destroyed by the floods. 50% of Sindh's school-going children used to go to the 47% of schools that are now damaged or destroyed, which means as a result of this one monsoon spell, as a result of this one flood, 50% of Sindh's children are facing an educational crisis. They can't go to school. ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन हम जब वहां गए तो आपने देखा होगा जिस जोश के साथ, जिस जज्बा के साथ, जिस खुशी के साथ उन बच्चों ने हमारा इस्तकबाल किया। हम अगर गए थे तो उनके लिए गए थे, उनको खुश करने गए थे।
پی ٹی آئی کا پروپیگینڈا ونگ تو خوش کرنے کے لیے ہم نہیں گئے تھے. ہم گئے تھے تاکہ ہم ان کے مسائل کو آپ کے سامنے اور دنیا کے سامنے رکھ سکے, اور ہم جاتے رہیں گے, ان کے ساتھ دیتے رہیں گے. تنقید تو ہم برداشت کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کرے, سیاسی مخالف جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں. کاش جتنا ٹائم وہ ہمارے جھوٹوں کو یا ہمارے کپڑے کو یا پتہ نہیں کون سے باتیں کا تنقید میں ایفرٹ ڈالتے ہیں, مطلب وہ پورے دن رات جاگتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے, ٹرینڈز چلانے کے لیے, پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے. اتنا ہی ٹائم اگر وہ اپنے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے میں لگاتے تو پورا ملک کا فائدہ ہوتا. اب آپ سندھ کو مدد نہیں کرنا چاہتے ہو تو نہ کرے, بلوچستان کو نہیں مدد کرنا چاہتے ہو تو نہ کرے. جہاں آپ کا اپنا ذمہ داری ہے, جہاں جنوبی پنجاب اور جنوبی پختونخوا ڈوبا ہوا ہے, وہاں کے متاثرین کو تو آپ مدد کر دیتے, اس کے بجائے کہ آپ جو برا کام ہے اس کو تو تنقید کرے, جو اچھا کام ہے اتنا گنجائش ہونا چاہیے کہ اس کا تعریف کرے. تعریف نہیں کر سکتے تو چپ رہو. اچھا چیئرمین صاحب, پاکستان کے لوگ انتظار میں ہیں کہ مہنگائی رکاؤ مارچ آپ نے کیا تھا, اب اس سے بھی ڈبل مہنگائی ہو گئی ہے. آپ کی حکومت نے کوئی اتنا بڑا ریلیف آپ لوگوں کو نہیں دیا جس کو قابل ذکر ہم قرار دے سکیں. تو پیپلز پارٹی جو عوام کی پارٹی کہلاتی ہے, دعویٰ کرتی ہے اور بظاہر کچھ کو اچھے نہ کرتی ہوئی نظر بھی آتی ہے, تو کب آپ وہ مارچ کرنے جا رہے ہیں؟ تو دوسرا چھوٹا سا ایک سوال کہ وہ سہولت کار کون ہے, کس ادارے میں بیٹھے ہوئے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ خان صاحب کے سہولت کار ابھی بھی کسی نے کا, اس پہ میں آتا ہوں. جہاں تک معیشت کی بات ہے, اب اسی پہ میں نے آئی تھنک شروع میں اپنا اس میں کہا تھا کہ میرا پارٹی کے اندر سے بھی جو بھی معیشت کے بارے میں پوائنٹس اٹھائے گئے ان کو نوید کامر صاحب کا جو کمیٹی ہے ان پہ غور بھی کریں گے اور وزیر خزانہ کے سامنے رکھیں گے. جہاں تک ہمارا عوامی مارچ تھا, مہنگائی مارچ تھا دوسروں کا, ہمارا تو عوامی مارچ تھا, اس میں ہم نے جمہوریت کو بھی بحال کرنا تھا, پاکستان کو آئسولیشن سے نکالنا تھا, دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنا تھا, اور بالکل پاکستان کو معاشی بحران سے بھی نکالنا تھا. ہمارا مارچ اور باقی سب کچھ سے پہلے جو معاشی مشکلات پاکستان کا سامنا تھا وہ ایک قسم کے تھے, لیکن جو عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے وزارت عظمیٰ کے آخری مہینے میں معاشی فیصلے کیے, وہ تاریخ میں نہ کسی نے پاکستان میں ایسے کوئی حرکت کی, نہ دنیا بھر میں آپ کو کوئی ایسا اگزامپل ملے گا کہ کوئی وزیر اعظم جان بوجھ کے اپنا معیشت کو نقصان پہنچائے. کوئی وزیر اعظم جان بوجھ کے, اب مطلب سمجھو کہ اس نے اپنا معیشت پہ خودکش حملہ کیا. اپنا جو معاہدہ تھا عالمی اداروں کے ساتھ ہمارا معیشت کے بارے میں, اس نے وائلیٹ کیا. وائلیٹ کرنے کے بعد اس نے پاکستان کو جو انفنڈیڈ ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی گئی, جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے بھی اتنا سبسڈی دیا جا رہا تھا جتنا آپ کو ہی اتنا سبسڈی دیا جا رہا تھا جتنا ایک ہاری کو, جتنا ایک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشری کو. اور اس کی نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم ڈیفالٹ کے تھریش ہولڈ پہ پہنچ گئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کا جو فائنینشیل ٹیم ہے ان کا تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا, عمران کا معاشی خودکش حملہ سے بچایا گیا. آج بھی مسائل ہیں, ابھی تک عمران کی مہنگائی کی سونامی چل رہا ہے, وہی بے روزگاری اور ٹیکسز اور کافی سارے ایشوز مسئلے آج بھی موجود ہے. اگر آپ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ کون ان مسئلے کا حل کر سکتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا آپشنز ہیں؟ ہمارے سامنے دو آپشنز ہیں. یا ہم عمران کو وہ موقع دے کہ وہ آئے اور ٹھیک کرے, مگر وہ کیسے ممکن ہے جب یہ وہی آدمی ہیں جنہوں نے یہ سارے مسائل پیدا کیے, جنہوں نے ہمیں یہ معاشی بحران پیدا کیا, جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف اپنی ضد کی وجہ سے, اپنی قربانی کی وجہ سے وہ معاشی خودکش حملہ کیا, تو اس کا ہم حوالہ نہیں کر سکتے. باقی رہتا کون ہے؟ ہمارا
جو اتحادی ہے, ہمارا جو ساتھی ہے, ہمارا جو الائز ہے, مسلم لیگ نواز, جو یہ نہ صرف آج بھی اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں مگر چند مہینے پہلے پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرہ سے بچایا, یہ ایک بہت بڑا ان کا کامیابی ہے. اس کو ہم جتنا بھی اس کا تعریف کیا جائے وہ کم ہے. اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ بچانے, ہم ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکتے تھے تو جو اس کا اثرات ہوتا مہنگائی کی صورت میں, بے روزگاری کی صورت میں, اس سے بھی زیادہ برا ہوتا. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں جہاں خان کو 4 سال کا کھلا چھوٹ دیا گیا جس میں اس نے یہ معاشی بحران پیدا کیا, تو ایٹ لیسٹ 1 سال کے لیے موجودہ جو فائنینشیل ٹیم ہے ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ پاکستان کو اس معاشی مشکلات سے نکالیں. عورت کو بھی آپ ٹائم موقع دیں گے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نیوز کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سلیکٹڈ کو گھر بھجوانے میں کردار ادا کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سال آئین کی گولڈن جوبلی منائی جائے گی. تو جہاں تک غیر جانبداری کی بات ہے تو ان کا یہ اپنا اعلان ہے, اور اگر چیف آف آرمی سٹاف وردی میں کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے, اعتراف کرتا ہے کہ اس سے پہلے ہم تو غیر آئینی طریقے سے چلتے تھے, سیاست میں مداخلت کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا, اور اب ہم نے توبہ کر لیا, آگے جا کے ہم ایسے نہیں کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس موقف کا مزاحمت کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس موقف کو ویلکم کرنا چاہیے, پیپلز پارٹی کو اس موقف کو انکریج کرنا چاہیے, اور ہم سب کو یہ ہمیں جاننا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں ہم ویلکم کر رہے ہیں, جہاں ہم انکریج کر رہے ہیں, آپ اور میں جیسے جمہوری پسند پاکستانی اس موقف کا حمایت کریں گے, وہاں ہمارے غیر جمہوری لوگ بھی ہیں جو 70 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا فائدہ لے رہے ہیں, جو سیاسی فائدہ, معاشی فائدہ, پتہ نہیں کیا کیا فائدے لے رہے ہیں. وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ اعلان, یہ فیصلہ ایسا ہی رہے. وہ مسلسل سازش کریں گے, وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو ورگلائیں گے, وہ ہر کوشش کرے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ٹرانزیشن مکمل ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں we're at a point of transition, اینڈ ہمیں اس بات کو انکریج کرنا چاہیے. اس لیے 70 سال لگے ہیں کسی آرمی چیف کو کھڑا ہو کے اس قسم کا تقریر کرنے میں, تو اس کا بھی تعریف ہونا چاہیے, اس بات کا ویلکم ہونا چاہیے, اور جو کوشش ہے اس کوشش کو کامیاب ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ ہم کروائیں. دوسرا آپ کا کوشچن, سیکنڈ پارٹ آپ کا کوشچن تھا. آئی ڈونٹ نو کہ عمران نے دینا تھا نہیں دینا تھا, ماضی میں اس نے کیا کیا ہے اپنے جمع اور فنڈز کے ساتھ. ابھی بھی میں اس سب کچھ کے باوجود ویلکم کروں گا, اگر کسی نے مدد کرنا ہے وہ ضرور مدد کرے, مگر ہمیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ کام کرنا پڑے گا. اگر ان کا یہ بات ہے, یہ دعویٰ ہے کہ وہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کرے, اور ہمارے جو اسکیمز موجود ہے جو جن کے پاس انٹرنیشنل بیکنگ ہے اس میں وہ شامل ہو. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے خود بخود ان کو ایسی نام دے, لوگ دے کے آپ آئے اور آپ خود دے دے, تو ہمارا بیوروکریٹس اور سب جو ہے وہ نیب کے کیسز سے بھی ڈریں گے. تو آپ نے ایک نظام کے تحت, ایک طریقے کے تحت یہ مدد کرنا پڑتا ہے, اور اگر یہ واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو ویلکم کروں گا, اور ساتھ ساتھ یاد دلواؤں گا جہاں آپ نے یہاں مدد کرنا ہے سو بسم اللہ پلیز, ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے, سب سے زیادہ متاثر ہے, مگر تھوڑا سا آپ جنوبی پنجاب اور جنوبی
پختونخوا جو آپ کے اپنے جہاں آپ کے اپنے حکومت ہیں وہ اپنا پرسنل تو اپنی جگہ یا اپنے سیاسی پارٹی سے جو مدد کرنا ہے وہ بھی اپنی جگہ، جو حکومت کا ذمہ داری ہے وہ بھی پورا کیا جائے. وہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرین دیکھنا چاہتے ہیں، جنوبی پختونخوا کے سیلاب متاثرین دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا وزیر اعلیٰ ان کے پاس آئے. وہ چاہتے ہیں کہ جتنا مراد علی شاہ صاحب دن رات اپنے علاقے کے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ویسے ہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ اور کے پی کا وزیر اعلیٰ محنت کریں. تھینک یو، آپ سب کا بہت شکریہ. عمران خان چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ انہیں دوبارہ وزیر اعظم بنا دے، ایم کیو کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پریس کانفرنس کر رہے تھے.